لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. عرفات جس کا مطلب آج کل ہر ایک کو معلوم لیکن میرے اعتبار سے نامکمل معلوم. عرفات تعارف پہچان تو عام اس کا عرفات کا مطلب بتایا جاتا کہ عرفات چونکہ اس میں ساری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور تعارف حاصل کرتے ہیں اس لیے یہ عرفات. لیکن جیسا کہ میں چند حدیثوں کی روشنی میں جس کے دہرانے کا وقت نہیں میدان عرفات 9 ذی الحجہ کی مجلس میں عرض کیا کہ عرفات باقی لوگوں کو پہچاننے کے لیے ہے کہ نہیں. عرفات کا اہم ترین مقصد ہے اپنے آپ کو پہچاننا. اسی لیے اعمال عرفات کے جز کسی اور کو دیکھو ہی نہیں صرف اپنے نفس میں غور کرتے رہو. بالغ ہونے سے لے کے عرفات میں آنے تک اپنی سیاہ کاریاں اپنی بدکرداریاں اپنے برے اعمال کہاں کہاں شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا کہاں کہاں سیدھے راستے سے ہٹایا. عرفات اپنی پہچان کا نام ہے کہ آج تک جو تم نے زندگی گزاری خدا کی اطاعت کرتے ہوئے گزاری ہے شکر کے سجدے انجام دو. اس کی فرما برداری کرتے ہوئے گزاری ہے اس نعمت پر اس کا احسان مانو. لیکن اگر آج تک کی زندگی میں تم راہ خدا سے ہٹ کے صراط مستقیم سے ہٹ کے پروردگار کی مرضی سے ہٹ کے زندگی گزارتے رہے تو پہچانو آج اپنے آپ کو اور جو غلطی کی ہے عرفات کے میدان میں اسے معاف کراؤ اور پھر آگے بڑھو. اور جب آگے بڑھو تو عرفات سے ملا ہوا میدان مزدلفہ جس کا قرآن کریم میں جو نام ہے مزدلفہ نہیں فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. قرآن کریم اس میدان کو مزدلفہ کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ ذکر خدا مزدلفہ میں کرو. گرچہ پوری حدیث پڑھتا تو زیادہ مزہ آتا لیکن مختصر جملہ یہی کہ امام نے فرمایا کہ ذکر خدا اس کا نام نہیں ہے کہ تم نے اللہ اکبر کہہ دیا سبحان اللہ کہہ دیا. ذکر خدا کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا. اللہ کی یاد زبان سے نہیں دل کے ساتھ اللہ کی یاد ذہن کے ساتھ. اب قرآن کی آیت اگر کہ اس کا سیاق و سباق پر اس کی ایک شان نزول لیکن اس کا پیغام کہ مزدلفہ پہنچو وہاں پہ اللہ کو یاد کرو. عرفات میں کیوں یاد نہ کرو مزدلفہ میں کیوں کہا جا رہا تفصیل دہرانے کا وقت نہیں. عرفات میں اپنے گناہوں کو یاد کرنا اپنے آپ کو معاف کرانا اور جب تم اپنے آپ کو عرفات میں پہچان لو گے جیسے ہی پہچانو گے من عرف نفسہ وقد عرف ربہ. پہلے اپنے آپ کو پہچاننا جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. عرفات میں تم نے اپنے آپ کو پہچانا اور جیسے ہی عرفات سے مشعر الحرام پہنچے. مشعر کا لفظ شعور اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شعور حاصل کرنے کی جگہ پروردگار کی معرفت حاصل کرنے کی جگہ مزدلفہ میں جا کے اللہ کو یاد کرو. یہاں پہ اللہ کو یاد کرنا اور اب تمہارا حق بنتا ہے اللہ کو یاد کرنے کا اس لیے کہ مزدلفہ میں تم معصوم بن کے آتے ہو. مزدلفہ میں تم سارے گناہوں سے پاک ہو کے آتے ہو. اگر عرفات تم نے صحیح گزاری اس کا مطلب یہ ہے کہ مزدلفہ میں جب تم داخل ہو رہے تو پیغمبر کی وہ حدیث تمہارے لیے کہ جس نے صحیح طریقے سے حج کیا پورا حج نہیں یہ عرفات کے لیے صحیح طریقے سے حج کیا وہ اتنا پاک ہو جاتا کہ یوم ولدت امہ جتنا اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا. اور یہ دن ہمارے لیے آتا ہے مزدلفہ. عرفات تو پاکیزگی کا عمل عرفات تو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کا عمل. مجھے دوسری حدیث صحیح حج کرنے والا ایسا صحیح حج اس طرح سے آدمی کے گناہوں کو دور کرتا جیسے صابن میل و کچیل کو دور کرتا. عرفات میں جتنی دیر آپ تھے گویا اپنے بدن پہ توبہ کا صابن لگا کر اپنے زندگی بھر کے گناہ معاف کرا رہے تھے. اب آپ باہر نکلے جب انسان حمام سے باہر آتا جب انسان باتھ روم سے باہر آتا کتنا اجلا اور صاف رکھتا. عرفات حمام کا نام لیکن گناہوں کو دھونے والے حمام کا نام. جب اس سے آپ باہر نکلے اور مزدلفہ میں پہنچے اب آپ صاف ستھرے اب آپ کردار کے اعتبار سے اجلے اب آپ ایک طرح سے تمام گناہ معاف کرا کر اس منزل پر آ گئے جس منزل پر اس دن تھے جس دن اس دنیا میں آئے تھے. اور یہاں پہ ایک جملہ میں نے عرفات میں اور عرض کیا تھا وہاں ایک خلاصہ تھا ان حاضرین کے ساتھ. میں معذرت خواہ ہوں جو عرفات کی پوری مجلس سنے ہوئے لیکن بس اس جملے پر اب جب مزدلفہ میں آپ پہنچے عرفات سے اپنے سارے گناہ معاف کرا دیے. جب سارے گناہ آپ نے معاف کرا دیے اب آپ حق رکھتے
کی دعا تو اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. گناہگار کے لیے تو مولا دعائے کمیل میں یاد دلا رہے کہ اے خدا میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعا روک لیتے. عرفات میں دعا مانگتے اگر گناہ ہوتے رکاوٹ بنتے. مزدلفہ میں آپ کو حق, اس لیے مزدلفہ کی پہلی دعا یہی اللہم ان ہذہ جمعہ. مزدلفہ کا ایک میدان جمعہ, خدا بندہ یہ جمع ہونے کا میدان, دنیا اور آخرت کے سارے خیر مجھ میں جمع کر دے. یہ جملہ عرفات میں نہیں بتایا امام کہ مزدلفہ یہاں تم حق رکھتے ہو اس لیے کہ پاک اور پاکیزہ ہو, اس لیے کہ معصوم ہو, اس لیے کہ اپنے سارے گناہوں کو معاف کرا دیا ہے. اور اب تم حق رکھتے ہو کہ یہاں سے کنکر اٹھاؤ اور مینا میں شیطان کو مارو. کیونکہ میں روایت نہیں پڑھ رہا, حضرت عیسیٰ کا مشہور فرمان ہے کہ کنکر وہ مارے, پتھر وہ مارے, گناہگار کو پتھر وہ مارے جو خود بے گناہ ہو, جو خود معصوم ہو, جس نے خود کبھی گناہ نہ کیا ہو. مزدلفہ میں تم اسی حالت میں پہنچے ہو. اب تمہارا کوئی گناہ باقی نہیں ہے. اب تم کردار کے اعتبار سے جتنا ایک عام آدمی معصوم بن سکتا ہے اتنے معصوم ہو چکے ہو. اب تمہیں حق ہے شیطان کو کنکر مارنے کا, اس سے پہلے تمہیں حق نہ تھا. اس لیے کہ اس سے پہلے تم شیطان کو کنکر مارتے تو شیطان کہتا آدمی تو تم ہمارے ہی ہو, تمہیں ہوا کیا ہے. اس سے پہلے تم اس قابل نہ تھے کہ شیطان کو کنکر مارتے. وہ گناہ کراتا ہے, تم گناہ کر رہے ہو. مزدلفہ میں تم پاک اور پاکیزہ ہو کے آئے ہو, اور جب تم مزدلفہ میں پاک اور پاکیزہ ہو کے پہنچے ہو اب مینا میں تم آئے, مینا میں آئے. مزدلفہ کا ایک پیغام بچا جا رہا. جب تم معصوم ہو گئے اور تم نے شیطان کو اٹھانے کے لیے پتھر بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا, اب تمہارے دل میں صحیح معرفت پروردگار آنی چاہیے. اب یاد کرو خدا کیا ہے اور تم سے کیا چاہتا, اور پھر تم مینا میں پہنچے. مینا کو مینا کیوں کہا جاتا؟ مینا کے کئی معنی روایتوں میں حج کے حوالے سے مینا کے دو معنی بتائے گئے. نمبر ایک, مینا جو اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تمنا, وہ اسی مینا سے بنا ہے. حرف اصلی یہی ہے. مینا تمنائیں پوری ہونے کی جگہ, یہاں سے اپنی ساری دعائیں پوری کروا کے جانا, اور اس لیے مینا تمنا پوری ہونے کی جگہ. عرفات میں تم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. مزدلفہ میں تم نے دو عہد کر دیے. پہلا یہ کہ خدا کی معرفت حاصل کی ہے, دوسرا یہ کہ شیطان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. ہتھیار اٹھانا شیطان کے خلاف اعلان جنگ ہے. جنگ چاہے ہو کہ نہ ہو, ہتھیار اٹھا لینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے اپنی ذمہ داری پہچانی ہے. جو خدا کی معرفت حاصل کرے اور شیطان کی بھی معرفت حاصل کرے. شیطان کے خلاف اعلان جنگ خود اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے آج پہچان لیا کہ زندگی بھر جو میں نے داڑھی مونڈی تو آخر کس کے کہنے پہ مونڈی؟ آپ کہیں گے بیوی کے کہنے پر, وہ بھی ایک شیطان. اگر زندگی بھر تم نے بے حجاب گھر سے باہر نکلی تو کس کے کہنے پہ نکلی؟ دیکھیے خالی اللہ کی معرفت سے کام نہیں چلتا. مزدلفہ میں پہنچے, پتھر اٹھانا دلیل اس بات کی ہے کہ تم نے شیطان کی بھی معرفت حاصل کر لی. تم نے پہچان لیا کہ آج تک تمہارے گناہوں کے پیچھے کون تھا. تم نے پہچان لیا ہے. جیسے طبیب کتنا خوش ہوتا جب آپ کی بیماری کی وہ اصل پہچانے, ڈائگنوز کر لے کہ آخر اس کا کاز کیا ہے, آخر یہ بیماری شروع کہاں سے ہوئی. تو دو چیزیں, یہی دو چیزیں ہمارے دین کے دو عقیدے بنتے ہیں. ایک تولا ہوتا ہے جن کو پہچاننا ان کو پہچانو, ایک تبرہ ہوتا ہے کہ جن سے بیزاری اختیار کرنا انہیں بھی پہچانو. وہ بھی گول مول بات نہیں کرے گی, انہیں بھی پہچانو, انہیں بھی پہچانو, ان سے دوری اختیار کرو, ان سے قربت اختیار کرو. مزدلفہ کا میدان تولا اور تبرہ کے اجتماع کا نام ہے. ایک طرف یہاں پہ اللہ کی معرفت ہو رہی ہے, دوسری جانب یہاں پہ شیطان کی معرفت ہو رہی ہے. جب تک کہ معرفت نہ ہو اس وقت تک انسان اس کے خلاف پتھر نہیں اٹھا سکتا. تو جو عرفات میں تو پاک و پاکیزہ ہو کے آ گئے. اب مزدلفہ غور و فکر کا میدان. ایک جملہ میں اور بھی عرفات کی مجلس میں کہا کہ مزدلفہ دعا کے اعتبار سے اہم ترین تاریخ ہے, لیکن وہاں کی دعائیں کم بتائی گئی کیونکہ وہ غور و فکر کا مرحلہ. بھائی آپ بیمار, مثلا ایک آدمی بیمار, پہلے اس بیماری کا علاج کرو, پھر بیٹھ کے سوچنا یہ بیماری مجھے لگی کس سے اور کیسے لگی. عرفات وقت میں جلدی جلدی اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا. مزدلفہ جس کا نام مشعر الحرام, اس چیز کے غور کرنے کا نام ہے کہ آخر اب تک میں نے گناہ کیے کیوں. کیا میں خدا کا انکار کر رہا, کیا میں اسلام کو نہیں مانتا تو سب کچھ, پھر گناہ کیوں کیے. مشعر الحرام, شعور, سمجھ, معرفت, اس کا نام تھا میدان. تو جب آپ نے غور کیا دو چیزیں سمجھ میں آ گئی. آج تک اللہ کی نافرمانی
سمجھ میں آ گیا. اس کے کہنے پہ آج تک میں نے گناہ کیے وہ سمجھ میں آ گیا. یہاں سے آپ مینا میں پہنچے. جب آپ کی سمجھ میں دونوں چیزیں آ گئی, جب آپ کی سمجھ میں دونوں چیزیں آ گئی, تو آپ ان دونوں چیزوں کا آپ سے عہد کروایا گیا اور عہد کروا کے کہا کہ اب مانگو کیا مانگتے. جب آدمی کسی کا دل خوش کرتا ہے نا تو بادشاہ کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے. جب آپ یہاں پہنچے مزدلفہ سے جو معرفت لے کر آئے, مینا میں آپ نے اس معرفت پہ عمل کیا. دیکھیے مینا میں پہلے آپ نے عمل کیا معرفت پر. کیا دو معرفت لائے کہ شیطان کو پہچانا. تو مینا میں آپ نے پہلا عمل کیا کیا, اس شیطان کو آپ نے کنکر مارے. اچھا یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے. کبھی آپ شیطان کی لائف ہسٹری پڑھی, شیطان ہے کون, اور اس کے بعد سوچی کتنا بڑا ہے یہ, جس نے آدم کو بہکانے کی کوشش کی, جس نے انبیاء کے قریب جا کر انہیں راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی, جس نے اولیاء اور اوصیاء کے قریب جا کے ان کو بہکانا چاہا. کسی چھوٹی موٹی شخصیت کا نام نہیں ہے شیطان. جو انبیاء تک پہنچ جائے, جو اولیاء اور اوصیاء تک پہنچ جائے, کتنا بڑا ہے یہ شیطان. تو اب اس سے جنگ کرنے جانا. جتنا بڑا دشمن ہے اتنی بڑی تیاری کرنا پڑتی ہے. اب اتنا بڑا شیطان, بھائی اگر اس نے آج تک ہمیں بہکایا تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے بدی کا شوربہ. لیکن جو آدم کے پاس پہنچ گیا, جو ابراہیم خلیل خدا کے پاس پہنچ گیا, جو جناب نوح کے پاس پہنچ گیا, جو وہ تمام انبیاء کے پاس پہنچا جن سے کر کے اولا ہوا ہے, یہ تو میں نے بڑی قابل احترام پہلے صاحب کے سامنے گنوائی. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیکھتے چلیے. جناب حاجرہ کے پاس گیا, جناب حوا کے پاس آیا, ہمیں بہکایا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ہماری حیثیت کیا, وہاں تک پہنچا. اتنا بڑا, اتنا خطرناک. اس کو مارنے کے لیے تو کم سے کم کوئی میزائل ہونا چاہیے, ایٹم بم ہونا چاہیے, ہائیڈروجن بم ہونا چاہیے, تبھی مرے گا کھمبا. جو آدم سے لے کے آج تک اتنے بڑے بڑے بھائی انبیاء ائمہ, ان کی عصمت کتنی بدل ہے جو وہاں تک جا رہا. لیکن پتا کیا چلو, کہا کہ بڑے چھوٹے چھوٹے کنکر لے کے جانا. کنکر بھی اگر اپنے سائز سے بڑھ کے پتھر میں شامل ہو گیا, پتھر مارنے کی اجازت نہیں ہے شیطان کو. رمیے جماعت پتھر سے نہیں ہوگی, اس سے بھی چھوٹا کنکر لے کے آؤ. پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال اس مقام پر میں نے جملہ عرض کیا. کل کے 3 سال سے عرض کر رہا ہوں, مگر جملہ ایسا ہے کہ یہاں پہ زبان رکی نہیں رہی ہے میری. اور وہ یہ ہے کہ پتھر سے نہیں مار سکتے ہو, اس سے بھی چھوٹا کنکر لو, تاکہ تمہیں پتا چلے کہ شیطان خالی دیکھنے میں بڑا ہے. ڈر لگ رہا ہے تمہیں اس لیے بڑا لگ رہا ہے, ورنہ حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے. ایک بار سچے دل سے ارادہ کر لو کہ اس کا خاتمہ کرنا ہے, اس کو مارنے کے لیے ایک معمولی سا کنکر بھی تھا. یہ جو تم ڈرتے ہو نا کہ شیطان نے بہکا دیا, مولانا یہ 2006 ہے, انسان کے ریت پر پہنچ رہا ہے, اور آپ لوگ کنویں کے مینڈک بن کے ابھی بھی کہہ رہے ہیں داڑھی رکھو, عورت سے کہہ رہے ہیں حجاب کرو, ہم سے کہہ رہے ہیں گھر سے گانا بجانا نکالو. آپ کو معلوم ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. بہت طاقتور ہو گیا ہے شیطان. اور پھر ڈش اینٹینا, اور پھر کیبل ٹیلی ویژن, اور پھر یہ انڈیا اور پاکستان کے مختلف قسم کے بےہودہ چینل جو زی ٹی وی سے شروع ہوئے اور مرو ٹی وی پہ جا کے ختم ہوئے. میں جیو ٹی وی کو کبھی جیو نہیں کہتا ہوں, مرو ٹی وی. اب یہ جو ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. کتنا مشکل ہے مقابلہ کرنا. یہی تو ڈر ہے کہ شیطان نے بٹھا دیا, ورنہ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. اب اس وقت میرے سامنے کچھ ایسے لوگ بیٹھے کہ میں مثال دے نہیں پا رہا ہوں. یعنی ینگسٹر ہوتے تو میں مثال دے. ٹیلی ویژن پہ امریکن ریسلنگ دکھائی جاتی ہے, اس کے اندر کیا ہوتا ہے, جو پہلوان میدان میں اترتا طاقت واقت کچھ نہیں ہوتی ہے, لیکن ایسا وہ دہشت پھیلاتا ہوا آتا ہے, ایسا شور مچاتا ہوا آتا ہے کہ سامنے والا اس کو دیکھ کے ڈر جائے. یہی ڈر پیدا کرنا شیطان نے ایسی دہشت پھیلائی ہوئی ہے کہ جی زی ٹی وی میرے پاس ہے, جیو ٹی وی میرے پاس ہے, سارا ڈش اینٹینا میں چلا رہا ہوں, پورے ماحول کو میں نے خراب کیا ہے, انسان کو میری تک میں لے کے گیا ہوں, تم کیا میرا مقابلہ کرو گے. اور اسلام نے آج بھی یہ کہا, اگر کہ آج سن 2006 کی آخری رات ہے, آخری رات ہے نا, کل سے 2007 شروع ہو رہا, لیکن آج بھی اسلام نے کہا شیطان سے ڈرنا نہیں, وہ ایک چھوٹے سے کنکر سے مر سکتا ہے, بلکہ شاید اس سے بھی چھوٹے کنکر سے بھی چھوٹی چیز سے مر جاتا. لیکن اگر کنکر سے چھوٹی چیز سے شیطان کو
کو موت کے گھاٹ اتروایا جاتا تو پیغام ہم کو نہ ملتا. وہ بھی پیغام دینا بہت ضروری تھا. یہ جملہ جو میں 3 سال سے کہہ رہا ہوں. کنکر سے چھوٹا کیا ذرہ. ریت اڑائیے, مٹی اڑائیے, جو ذرات ہے نا, شیطان اس سے بھی مر جاتا. یہ ہم ہے نادان و نہ سمجھ. نہیں, جملہ کہہ ماننے والے علی کے ہیں, چلتے ان کے طریقے پہ ہیں, جو سامنے والے دشمن کو دیکھ کر خود بھی نہیں ڈرتے اور دوسروں کو بھی حوصلہ پس کرنے لگتے. پر اس کے سامنے نہ جانا, یہ ہمارے ابن ابو عبدود بہت بہادر ہے. ایک بار ہم اس کے ساتھ گئے تھے تو اکیلے ڈاکوؤں کا سارا قبیلہ بگا دیا. اس کے پاس ڈھال بھی نہ تھی, اونٹ کے بچے کو اٹھا کے ڈھال بنا دیا. پہلے تو کوئی ان سے پوچھا آپ کو ضرورت کیا پڑی تھی عمر ابن عبدود کے ساتھ جانے کی, لیکن خیر نہ خود بھی جائیں گے اس کا مقابلہ کرنے, نہ دوسروں کو جانے دیں گے. خود بھی ڈر رہے ہیں, دوسروں کو بھی ڈرا رہے ہیں. ہم تو نہیں مانتے ایسے لوگوں. ہم تو اس کو ماننے والے ہیں کہ جب وہ کھڑا ہوا اپنی جگہ سے, جو پیغمبر نے کہا علی پتہ بھی ہے کس کے مقابلے میں جا رہے ہو, یہ ہمارے ابن عبدود ہے. تو کہا کیا ہوا, میں بھی تو انا علی ابن ابی طالب ہوں. لیکن جب مقام عمل میں ہمارا مقابلہ عمر ابن عبدود شیطان سے ہوتا تو ہمارا انداز بالکل بدل جاتا. نام لیتے ہیں ان علی کا کہ بڑے سے بڑا دشمن ہے, علی کا ہے, پرواہ کیا, میں بھی تو علی ہوں. اور انداز ہو جاتا ہے ان بزرگوں کا. بھائی شیطان آج کل بہت طاقتور. زمانہ نہیں رہا کہ داڑھی, پردہ, گانا حرام ہے, ان چیزوں پہ پڑا جائے. لوگ سنتے ہی نہیں ہے, ترقی کر چکے ہیں, مذاق اڑائیں گے آپ کا. نہ خود عمل کر رہے, نہ دوسرے کو عمل کرنے دے رہے. اور اسلام ہر سال کے حج میں پیغام دیتا, ڈرتے کس سے ہو. وہ تو ایک کنکر کا مہمان ہے, ایک کنکر صحیح طریقے سے مارو, آدم سے لے کے آج تک کو بہکانے والا شیطان مر جائے گا. کنکر بھی نہیں, کنکر بھی بہت بڑی چیز. شیطان تو مٹی کے ذرے سے مر جائے, لیکن مٹی کے ذریعے سے رنگی نہیں کروانا, کیونکہ پھر پیغام ادھورا رہ جائے گا. یعنی جو اسلام پیغام دے رہا اس کے اعتبار سے تو پھر مسئلہ سن لیجیے. اگر آپ نے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا لیے کہ جو کنکر نہیں کہلائیں گے, رمی غلط ہے, بالکل چھوٹا کنکر, لیکن اس سے چھوٹا بھی کافی تھا. لیکن اس سے چھوٹا ہوتا تو ایک مسئلہ ہو جاتا. وہ کیا ہوتا, جو کہ ہر سال پڑھتا رہتا ہوں, اس لیے پڑھنے میں جس وقت مزہ نہیں آ رہا, پھر بھی پڑھ رہا ہوں کہ پیغام تو پہنچ جائے. اور وہ یہ کہ ذرہ اگر اٹھا کے پھینکا جائے تو وہ ٹکرا کے وہی چپک جائے گا یا وہی گر جائے گا. اب کنکر اگر مارا جائے تو ٹکرا کے گرے گا نہیں, تھوڑا سا صحیح واپس آپ کی طرف تو ضرور آئے. پر دیکھیے دونوں, ذرہ اگر پھینکا جاتا, ٹکراتا, یہ چپک جاتا, یہ گر جاتا. کنکر جب آپ ماریں گے, اور ہمارے 99.99 مراجے کہتے ہیں کنکر مارنا نہیں واجب. برادران اہل سنت کیا کنکر مارنا ضروری نہیں. جو شیطان کے چاروں طرف کے باؤنڈری بنی ہے, ہاؤس جسے کہتے ہیں, اس میں بھی کنکر گر جائے, دیوار سے نہ بھی لگے تو کوئی بات نہیں. ہمارے یہاں ٹکرانا ضروری, اور جب ٹکرائے گی کوئی چیز واپس ضرور آئے گی. کس کی طرف آئے گی, جس نے اس کو پھینکا. اشارہ مل رہا ہے کہ وہ تو وہی شیطان جو آدم سے لے کے آج تک کے لیے سمبل بنایا, اسے تو مارنا ہے. لیکن ابھی ایک شیطان اور بھی بچا ہوا, وہ اشارہ کیا جا رہا, اور وہ شیطان اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے, کنکر کس کی طرف آ رہا, وہ ہماری ہی طرف آ رہا. ایک شیطان تمہارے اندر بھی چھپا ہوا. ایسا نہ ہو کہ دیکھیے حج کے خاطر سب سے بڑا ٹینشن یہ ہوتا ہے کہ بسوں میں لوگ بھر کے جا رہے ہیں, کئی جگہ پہ رکنا ہے, چڑھنا ہے بس میں, ایسا نہ کوئی رہ جائے. ہم نے صاحب کی ذمہ داری والنٹیئر کی لگائی کہ ہمیشہ گن لیجیے گا کتنے آدمی اس بس کے اندر دوبارہ آ کے بیٹھے. 50 کی بس ہے, اور 15 دفعہ رپورٹ لے کر آئے مولانا اور امتیاز ہے. ایک کہاں چلا, کہاں غائب ہو گیا, کہاں سے ان کو ڈھونڈ لینا. آخر میں بتا دینا سب کو گن رہے ہیں, اپنے آپ کو ہی بھولے جا رہے ہیں. اب آپ نے اس شیطان کو کنکر مارا جو آپ کے سامنے دیوار کی شکل میں, تو مطلب کیا ہے کہ سارے شیطانوں کو آپ ختم کر رہے ہیں. اشارہ ملا, مگر ایک کو نہ بھولیے گا, جو خود آپ کے اندر ابھی چھپا بیٹھا ہوا ہے, وہ سارے بھی اگر ختم ہو گئے اور اندر چھپا ہوا شیطان رہ گیا, وہی کافی ہے. تو امام سے کسی نے کہا مولا ہر ایک کو شیطان بہکاتا, شیطان کو کس نے بہکایا؟ کہا شیطان کو شیطان کے اندر چھپے ہوئے شیطان نے بہکایا. تو امینا کے میدان میں خالی دیوار کو
کو کنکر مار کر جو مزدلفہ سے آپ شعور لے کر آئے تھے کہ شیطان کے خلاف اعلان جہاد کرنا ہے، وہ کھلے شیطان کے خلاف نہ رہے، وہ چھپے شیطان کے بارے میں بھی ہو جائے، اور اسی لیے قربانی آ گئی۔ قربانی اس پیغام کو اور واضح کر رہی، اور قربانی مزدلفہ کے دوسرے اور اہم ترین پیغام کو بتا رہی۔ مزدلفہ کیا تھا دوسرا پیغام؟ اللہ کو پہچان، اللہ کی صحیح معرفت کر۔ ارے ہم تو جب سے ہوش سنبھالا ہے اللہ ہی کا نام لے رہے ہیں، اگر اللہ کا نام لے رہے ہوتے اور یہ اللہ کی معرفت مان لی جاتی تو کبھی گناہ نہ کرتے۔ جب زلیخا نے یوسف کو دعوت گناہ دی تو ایک مرتبہ پہلے سامنے ایک شیلف تھا اس کے گھر میں، اس پہ جا کے پردہ ڈالا اور پھر اس طرف آئی۔ حضرت یوسف نے حیران ہو کے دریافت کیا کہ پردہ کیوں ڈالا گیا؟ کوئی کھلا دروازہ ہوتا بند کیا جاتا سمجھ میں آ رہا، کھڑکی میں پردہ ڈالا جاتا سمجھ میں آ رہا، سامنے خالی ایک ریک ہے، شیلف ہے، کہا کہ اس میں میرا پروردگار بیٹھا ہوا، کوئی ہاتھوں کو بنا ہوا، مجھے شرم آئی کہ میں اس کے سامنے کیسے گناہ کروں۔ تو اگر کہ حضرت یوسف کا جملہ ان کے لیے تو نہیں تھا، کہا لیکن تیرا خدا تو پردہ ڈالنے سے چھپ گیا اور وہ نہیں دیکھ پا رہا ہے، میرا پروردگار ایسا ہے کہ وہ ہر لمحے مجھے دیکھ رہا ہے، کسی بھی پردے سے میں اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا۔ تو اب مزدلفہ جانے سے جا کر اگر آپ نے کہا مولانا یہ ہمیں کیا خدا کی معرفت کروائی جا رہی ہے، ہم تو جانتے ہیں خدا کو، ہم تو مانتے ہیں خدا کو، روزانہ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کہتے ہیں، نہیں تم اتنا بھی نہیں جانتے جتنا زلیخا اپنے اس جھوٹے خدا کو جانتی تھی۔ اگر اتنا بھی خدا کو پہچانتے ہوتے تو کبھی اس کے سامنے اس کی بارگاہ میں جسارت کی گنجائش نہ ہوتی۔ جہاں تو مومن آج گناہ کرتا ہے اور سینہ ٹھوک کے گناہ کرتا ہے، اپنی غلطی پہ اصرار کرتا ہے، اس کا مطلب یہ تم نے اب تک خدا کو نہ پہچانا، اور جب مزدلفہ نے خدا کو پہچانا تو مینا کے میدان میں یہ پیغام مکمل کیا گیا، شیطان کو کنکر مارا، اس میں بھی ایک پیغام بچ گیا، اپنے اندر کے شیطان کو مارنا ہے۔ تو اب اس کے لیے قربانی، اب قربانی حج کے واجبات میں جتنا ہے نا قربانی، اور یاد رکھیے حج کے جتنے واجبات ہیں کسی کے بارے میں قرآن نے وہ لفظ نہیں کہا جو قربانی کے لیے۔ شان نزول اپنی جگہ ہوگی لیکن آیہ قرآنی کا پیغام عام ہوگا، کہیں نہیں کہا، نہ عرفات کے لیے کہا، نہ مزدلفہ کے لیے، نہ طواف کے لیے کہا، نہ صحیح کے لیے۔ کیا ہے جو آج میں نے تلاوت کی، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا۔ بھائی یہ جو تم نے جانور ذبح کیا، نہ اس کا گوشت اللہ کے پاس گیا، اس کا خون اللہ کے پاس گیا، ولکن ینالہ التقویٰ، اللہ کے پاس تمہارے دل کی پاکیزگی پہنچی، تقویٰ پہنچا، تمہارا خوف خدا پہنچا کہ کس نیت اور کس جذبے کے ساتھ اس کو ذبح کر رہے۔ عرفات کے لیے نہیں کہا، مزدلفہ کے لیے نہیں کہا، طواف کے لیے نہیں کہا، صحیح کے لیے نہیں کہا، خاص قربانی کے لیے کہا کہ اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جانور کے گلے پر چھری خالی یہ دیکھ کے پھیلی جا رہی ہے کہ ہم نے آج تو بہت تگڑا جانور لے لیا، یا جانور بہت کمزور ہو مگر دل میں خوف خدا ہو۔ اللہ کیا وہ جذبہ پہنچتا ہے جس سے جانور ذبح کر رہے ہو، اور وہ جذبہ کیا؟ وہ جذبہ دعائے قربانی میں۔ مگر اس سے پہلے کہ دعائے قربانی پڑھو، وہ ایک جملہ جو اعلیٰ عرفات نے پڑھا تھا اسے مکمل کرو۔ عرفات میں آپ کو گناہ سے اتنا پاک کیا گیا کہ جتنا آپ اس دن پاک تھے جس دن پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ پیغام ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ تم مینا میں آئے تو اتنے پاک ہو کر آئے جیسے نیو بورن بیبی ہوتا، یہ پیغام بیٹھ جائے تو ہمیں اچھی طرح یاد دلایا گیا۔ جب تمہارے یہاں نیا بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ ایک تو عقیقہ کرتے ہو، جانور ذبح کرتے، ایک اس کا سر مونڈتے ہو۔ یہی دو چیزیں جو ہیں جو نئے بچے کے دنیا میں آنے کی نشانیاں ہیں، پہلی تقریب ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جانور الگ ذبح کیا، عقیقہ باہر الگ مونڈے گئے۔ مینا کے میدان میں تمہیں پیغام دیا گیا کہ عرفات سے پاک ہو کے آئے تھے، اب دیکھو اتنے پاک ہو جیسے نیا بچہ سر بھی مونڈا جائے گا، جانور کی ذبح کرایا جائے گا۔ مزدلفہ تک پیغام زبانی تھا، مینا میں پیغام عملی ہو گیا تھا کہ اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے اب تم بالکل معصوم بچے کی طرح ہو، مگر ایک فرق کے ساتھ خطیب آل محمد
ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اردو تاریخ میں آج تک ان سے بڑا خطیب پیدا نہ ہوا. شمس العلماء مولانا مرحوم سبت حسن صاحب علیہ اللہ ان کا جملہ تھا، جبکہ وہ عاشور کے حوالے سے تھا، مگر میں اس جملے کے بعد حج کا پیغام دے رہا ہوں. وہ اکثر ایک جملہ پڑھا کرتے تھے عاشور کے مسائل کا آغاز کرنے سے پہلے کہ انسان وہی انسان ہوتا، لیکن حالات کے بدلنے سے کبھی اس کی خواہشات اور تمنائیں بدل جاتی ہیں. اگر کہ جس انسان کے لیے وہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں وہ معصوم ہے، اور معصوم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، حالات میں تبدیلی ہوتی ہے. ایک یہی اس ہے، ایک بچپنا تھا تو ماں سے نئے لباس کو مانگ رہے ہیں، اور ایک بڑھاپا تھا تو مقتل میں جانے سے پہلے پرانا لباس مانگا تھا. وہ پرانا لباس جو مانگا تھا وہ تو پھر مسائل کا رخ ہوا نا. وہی انسان لباس مانگ رہا، بچپنے میں نیا لباس چاہیے اور بڑھاپے میں پرانا لباس چاہیے. اب ویسا ہی ہمارے لیے جملہ، جب ہمارا پہلا بچپنا تھا عقیقہ، تب جو ہم قربانی کر رہے تھے وہ ایک اور پیغام تھا، اور جب کہ بڑھاپے میں ہم دوبارہ پیدا ہوئے ہیں تو پیغام الٹا ہو گیا. میں نے یہ نہیں کہا کہ اور پیغام تھا، الٹا پیغام ہو گیا. وہاں نئے لباس سے پرانے لباس پہ آ گئے. یہاں پہ آئیے، عقیقے کے وقت بھی جانور ذبح ہوتا، قربانی کے وقت بھی جانور ذبح ہوتا. اس کی بھی ایک دعا ہے، اس کی بھی ایک دعا ہے. عقیقے کی دعا کیا؟ بِاللَّحْمِ آدَمُ وَبِدَمِ آدَمُ. اے خدا یہ قربانی کا جانور دے رہا ہوں، اس کے گوشت کو لے کر میرے اس بچے کے گوشت کی حفاظت فرما، اس کے خون سے اس بچے کے خون کی سلامتی خرید رہا ہوں. دعائے عقیقہ کا خلاصہ آج عقیقے کی محفل میں آپ نہیں بیٹھے ہیں، لیکن وہاں پہ جانور دے کر آپ اپنے بچے کی سلامتی خریدتے ہیں، عقیقہ کروا کے سلامتی خریدتے ہیں، اور مینا کے میدان میں قربانی دے کر آپ اپنی سلامتی واپس بیچتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں. وہاں اس لیے جانور تھا کہ اس کے خون کے بدلے میرے بیٹے کا خون بچ جائے، اس کے گوشت کے بدلے میرے بیٹے کا گوشت بچ جائے. یہ دعائیں عقیقہ کا ترجمہ پڑھ رہا. اور یہاں مینا میں آپ کہتے ہیں پروردگارا کے ذالے کا امیر تو وہ انا من المسلمین. آج تو نے بکرے کے گلے پہ چھری رکھنے کا حکم دیا، آج میں اس کو مان رہا ہوں. کل اپنے گلے پہ چھری رکھنے کا حکم دے گا، میں اپنے گلے پہ چھری پھیروں گا. کل جوان بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنے کا حکم دے گا، جوان بیٹے کے گلے پہ چھری رکھوں گا. وہاں بیٹے کے بدلے میں عقیقے کا جانور دیا، یہاں جانور کے بدلے میں بیٹا کا قربان کرنے کی بات کی جا رہی ہے. وہاں پہ جان کی سلامتی خریدی جا رہی. تو جو جان عقیقے کے بدلے میں اللہ نے آپ کو سلامت دی ہے، مینا میں آپ نے اعلان کیا خدا بندہ جان دی بھی اسی کی تھی، تیری وجہ سے جان محفوظ ہے. آج سے یہ تیرے حوالے ہے، جس طرح سے چاہے میری جان لے لے. دعائے عقیقہ کا پہلا جملہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین بذالک امرت وانا من المسلمین. اے خدا میری نماز، میرا حج، بلکہ میری ساری زندگی تیرے لیے ہے، میری موت بھی تیرے لیے ہے. آج اس کا حکم دیا انا من المسلمین، میں تو حکم ماننے والوں میں سے ہوں. آج اس کا حکم دیا، اسے ذبح کر رہا ہوں. کل مجھے یا میری اولاد کے ذبح کا حکم دے گا، میں اس کے لیے تیار ہوں. تو عقیقے کا جانور الٹا پیغام دے رہا، قربانی مینا کی اس کے بالکل برعکس پیغام دے رہی. اے خدا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں، لیکن بیٹے کے ذبح کا حکم مان لوں گا، اپنے آپ کو ذبح کرنے کا حکم مان لوں گا، گاڑی کا حکم نہیں مانوں گا، اس لیے کہ قرآن میں کہیں نظر نہیں آیا ہے. گھر کی بچیوں کے پردے کا حکم کبھی نہیں مانوں گا، اس لیے کہ زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے. گانے بجانے سے بچانے کا حکم نہیں مانوں گا، مگر آل محمد کا حق اور خاص حق فاطمہ خمس یہ حکم نہیں مانوں گا. اے خدا میری نماز تیرے لیے ہے، میری عبادت تیرے لیے ہے، میری زندگی تیرے لیے ہے، میری موت تیرے لیے، لیکن میرا مال تیرے لیے نہیں ہے، مگر میری تفریحات تیرے لیے نہیں ہے، مگر میرے فیشن تیرے لیے نہیں ہے. زندگی لے لے تو فضول چیز ہے، فالتو چیز ہے، بیکار چیز ہے، لیکن گاڑی کی بات نہ کرنا، مگر حجاب کی بات نہ کرنا. کہاں گئی دعائے قربانی، کہاں گیا اس کا پیغام؟ شیطان کو کنکر مار کے آئے تو اشارہ ہوا کہ سارے شیطان مر گئے، تمہارے اندر چھپا ہوا شیطان باقی ہے. اور جب جانور کے گلے پہ چھری پھیری تو پیغام ہوا جس طرح آج اس کے گلے پہ چھری پھیر رہے، پہلے تو اپنے اندر کے شیطان کو ذبح کرو، اور پھر یہ اعلان کرو کہ میں نے اپنی ساری زندگی تیرے حوالے کر دی. اس وقت کہہ رہے تھے اے خدا میرے بیٹے کی زندگی بچا لے،
اس کے بدلے میں بکرا تیرے حوالے کر رہا ہوں. مینا کے میدان میں کہ نہیں یا مماتی للہ رب العالمین، آج میں ساری زندگی تجھے دے رہا ہوں. اے خدا آج کے بعد انا من المسلمین، میں مسلمان ہوں. وہ مسلمان نہیں جو نام کا ہے، وہ مسلمان جو عرفات کی مجلس کا موضوع تھا، کردار کا مسلمان، سارے تسلیم خم کرنے والا. آج کے بعد وطن واپس جا کر ہر عمل میں تیری اطاعت اور رضا کا خیال کروں گا، اور جو ہر شے قربان کر دی، ہر شے. تو وہ باتیں تو چھوڑیے جو اسلام میں طے شدہ، وہ باتیں بھی جو آپ کی عقل قبول ہی نہیں کر رہی ہے. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا اس حکم کی وجہ کیا ہے. مینا کے میدان میں آپ کہہ کے گئے میں نے اپنی عقل بھی تیرے لیے قربان کر دی، جو حکم تو دے گا وہ مجھے ماننا ہے. مرحوم حجت الاسلام علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب ایک بات پھر یاد آ گئی، عرفات نے بھی یاد آئے تھے، ایک بات پھر یاد آ گئی، اور وہ اس کی ایک بہت ہی ہلکی پھلکی مثال دیتے ہیں. مجمع ذرا کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گیا، سنجیدہ سے زیادہ شاید رنجیدہ ہو گیا آج کے ٹاپک پر. ہلکی پھلکی مثال کہ مینا کی قربانی میں ہر چیز شامل ہے، اور وہ یہ جب ضرورت تھی تو چھین دی، اور جب ضرورت نہ رہی تو ہمیں واپس دے دی. ایک آدمی پیاس سے تڑپ رہا ہے، پانی اس کے بعد آپ پانی چھین کے لے، خوب پیٹ بھر کے وہ پانی پی چکا، پیٹ پھٹنے کے قریب آپ لے کے آئے آپ پانی پی. چل آپ عقل بات ہے نا، ویسی مثال تو نہیں ہے لیکن ملتی جلتی. جس وقت زندگی بھر جو آپ کپڑے پہنتے آئے، کوٹ پینٹ، قمیص شلوار، عورتوں کا ڈریس تو خیر دنیا کا بڑے سے بڑا کمپیوٹر بھی نہیں گن سکتا ہے کہ کتنے قسم کے ڈریس عورتوں نے آج تک ایجاد کیے ہیں. یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں مینا کے میدان میں 2-4 نئے ڈیزائن ایجاد ہو چکے ہیں. دنیا بھر کے معرفت جو ہے نا عرفات اس کا نام. ایک دوسرے کے فیشن دیکھو، ایک دوسرے کے لباس دیکھو. عورتیں تو احرام ہماری طرح پہنتی بھی نہیں کہ اب کیا لباس دیں گے. واپس آئیے اصل چیز، مختلف لباس آپ پہنتے آئے ساری زندگی، اس میں تو آپ اپنے آپ کو دیکھتے آئے. احرام آپ نے پہلی بار پہنا، اس میں دل چاہ رہا ہے دیکھیں کیسے لگ رہے ہیں. فوٹوگرافر کے سامنے جیسے پوز، آئینہ دیکھنا حرام، جب دل چاہ رہا تھا ذرا دیکھے تو صحیح کیسے لگ رہے ہیں. نیا لباس پہنا زندگی میں، احرام میں آئینہ دیکھنا حرام. اور جس دن سر منڈوایا ہر ایک کے سامنے چھیپے شرمندہ گھوم رہے ہیں. بیوی تک پہچاننے سے انکار کر رہی ہے کون مردوہ خیمے میں گزر کے آ رہا ہے. اس وقت اسلام نے آئینہ تھما دیا، آئینہ دیکھنا چاہے تھے اب اپنے آپ کو دیکھ لو. خدا بندہ جب آئینے کی ضرورت تھی تب تو چھین لیا حرام. جب دل چاہتا ہے دنیا کے سارے آئینے توڑ دیں، جب تک کہ نئے بات نہ اٹھ جائے اس وقت آپ دیکھو آئینہ، شوق سے دیکھو اور مزے سے دیکھو. اگر کہ بہت ہلکی پھلکی مثال ہے لیکن پیغام یہ ہے جب تمہارا جو دل چاہ رہا تھا وہ کرنے دیا جائے اور جو دل نہیں چاہ رہا اس سے تمہیں روک دیا جائے تو یہ تو نہ اسلام ہے نہ حج ہے. اسلام اور حج اس کا نام ہے. جو اللہ جس وقت چاہتا ہے وہ کرو، جس وقت اللہ جو چیز نہیں چاہتا اس کو چھوڑو. یہ خلاصہ بنتا ہے مینا کے عمل کا. عرفات میں تھا دل چاہ رہا ہے، اللہ نے روکا، روک گئے. مینا میں ہے دل نہیں چاہ رہا، اللہ نے کہا کرو یہ کام، یہ عمل اب کر رہے ہیں. تو میدان مینا ہر شے کی قربانی چاہتا، جان، مال، عزت، اولاد، جھوٹا دنیا کے معاشرے کے اندر ایک اسٹیٹس آدمی کا جو اللہ نے کہا اس کو ماننا. ایسا جب بن جاؤ، ایسا معصوم بچہ کیسا ہوتا؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو ماں اور باپ کہتے جائیں وہی کرتا جاتا. تو جب ذرا بڑا ہوتا ہے نا تب اس کے اندر ایک عقل خوں آتی ہے، تب وہ سمجھتا ہے کہ بڈھے والدین یہ کہاں سے نکل کے آ جائے، یہ نئے زمانے کے تقاضے کو نہیں سمجھتے. نیا بچہ کبھی ایسی بات نہیں کہتا، جو آپ کہیں گے وہ کرتا چلا جائے گا. مینا کے میدان میں آپ دوبارہ پیدا ہوئے، آپ کا منڈا ہوا سر اور آپ کی طرف سے ذبح شدہ جانور اس بات کی گواہی دے رہا دوبارہ پیدا ہوئے. اور دوبارہ پیدا ہونے کے بعد بچے کی طرح سے جو اللہ کہتا جا رہا ہے وہ آپ کو کرنا ہے. اور یاد رکھیے اسی لیے خدا نے مینا میں 2 عطیے ہم کو دیے ہیں اور آج مینا کا پیغام 2 عطیے. مینا کے ایک معنی تمنا پوری ہوگی. کیوں پوری ہوگی؟ اس لیے کہ جب ہم ایسا بن چکے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو عرفات میں دھو لیا، مزدلفہ میں اللہ کو بھی پہچانا، دشمن خدا کو بھی پہچانا، مینا میں اس دشمن خدا کو ختم کیا اور قربانی کے ذریعے سے اندر کے شیطان کو قربان کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا.
کہ اقبال تو کہتے تھے خود ہی کو بلند کرو، تب پروردگار پوچھے گا تیری رضا کیا ہے. آپ خود ہی کو بلند نہ کریں، نیچا ہی رکھیں، لیکن صحیح حج کر لیں، خدا کہے گا تمہاری ہر تمنا اسی میدان میں پورا کروں گا. اتنا بھی انتظار نہ کرو کہ گھر جا کے کچھ مانگو، ساری تمنائیں اسی میدان مینا میں پورا ہونا ہے. اور پھر مینا کے دوسرے معنی منت. اللہ اس میدان میں یعنی احسان، نعمتیں، اللہ اپنی ساری نعمتیں اور اپنے سارے احسان اپنے بندے کو یہاں دینا چاہتا. گھر کی یہ روایت بہت بڑی، بہت بڑی، اگر آپ سمجھ جائیں. میرے پاس سمجھانے کا وقت نہیں. روایت یہ ہے کہ مینا کے میدان کی جو آخری رات آتی ہے، مینا کے دو معنی، ایک ہے احسان، ایک ہے تمنا. ہماری ہر تمنا پوری ہوگی. تمنا کسے کہتے ہیں؟ مینا کے بعد کبھی نہ کہیے گا کاش یہ بھی ہو جاتا. اگر آپ مینا میں صحیح طریقے سے آئے، کاش آئے گا ہی نہیں آپ کی زبان پہ. کوئی تمنا یہاں نامکمل رہے گی ہی نہیں کہ آپ کا کاش یہ بھی ہو جائے. اور دوسرا مینا مانے احسانات، نعمتیں، منت. اللہ احسانات اور نعمتیں دے رہا اور اس طرح نہیں دے رہا، اس طرح نہیں دے رہا. آج کی رات بہت اہم رات، ہمارے حج میں سب سے ہلکی آج کی رات مانی جاتی ہے، لیکن فلسفہ حج میں سب سے اہم آج کی رات. آج کی رات پروردگار کی جانب سے دو عمل، پہلا آپ کے لیے ہے، دوسرا فرشتوں کے لیے. روایت میں نے کہا اس کے الفاظ اتنے سخت ہیں کہ یہ الفاظ صرف امام معصوم کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. ہم بھی تو معصوم ہو گئے، چھوٹے معصوم سے ہی. روایت میں ہے کہ آج کی رات جو حج کی آخری رات ہوتی ہے، خدا تمام فرشتوں کو جمع کرتا اور فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات کرتا ہے. ایک تو تھا جس رات کو میرا مولا بستر رسول میں سو رہا تھا، جبرائیل بھائی جی کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے اے علی ابن ابی طالب تیرا رتبہ کتنا بلند ہے کہ پروردگار تمام فرشتوں کے سامنے تجھ پر فخر و مباحات کر رہا ہے. اور علی کے چاہنے والوں کے لیے مینا کے میدان کی دوسری اور حج کی آخری رات کو بنی. ہاں ایک آدھ کوئی ہوگا جس کو تیسری رات کی رہنا واجب ہے، لیکن بات بڑی اکثریت، اور اکثریت بھی اتنی بڑی اکثریت. دیکھا ایسے بھی میرے مومن بندے ہوتے ہیں جو آج مینا کے میدان میں آئے ہوئے، ان کو دیکھ کے خدا کہتا، مباحات کے ساتھ کہتا، ارے فرشتوں تو نے کہا تھا کہ آدم کو نہ پیدا کر، زمین میں فساد برپا کرے گا. آ کے دیکھ ایسے بھی میرے مومن اور اطاعت گزار بندے ہیں، میرے کہنے پہ انہوں نے اپنے آپ پر ہر جائز بلکہ مزیدار اور لذیذ چیز حرام کر لی ہے. اولاد کو چھوڑ کے آئے، وطن کو چھوڑ کے آئے، عالم غربت میں بیٹھے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں، زمین کے اوپر خیموں کے نیچے. تو آج پروردگار ہر اس حاجی پر پورے 25 لاکھ پہ نہیں بلکہ اس سال جو فیگر 30 لاکھ کا آیا، ہر اس حاجی پہ فخر کر رہا ہے جس نے عرفات سے لے کے مینا تک کے پیغام پہ عمل کر دیا، اپنے آپ کو معاف کروا دیا، معصوم بن گیا ہے اور قربانی کر کے اپنی ساری زندگی اللہ کو دے چکا. ایک طرف فخر کر رہا اور دوسری جانب یہ رات کے پہلے حصے میں، دوسری جانب آدھی رات کے بعد اب 2 فرشتوں کو بھیجا جاتا. روایت تو بہت پرانی ہے، میں بہت مختصر پڑھ رہا ہوں کیونکہ کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں. غالباً اس روایت اور پہلی روایت کے بیچ میں جملہ میرے حقیر مطالعے سے باہر چلا گیا. پہلی روایت اللہ فخر کر رہا، اے میرے ملائکہ یہ ہے وہ بندے جن کی وجہ سے آدم کو پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا گیا، جو میری اطاعت میں اس طرح سے ڈوبے ہوئے. پھر شاید فرشتوں نے پوچھ لیا خدا بندہ کیا یہ 30 لاکھ بندے جو آج مینا میں آئے؟ کہا نہیں 30 لاکھ نہیں، گنے چنے بندے. خدا بندہ وہ کون ہے؟ اب دوسری روایت شروع. آج کی رات آدھی رات کے بعد 2 فرشتے مقرر ہیں. اب یہ جملہ بھی میں اتنی بار کہہ چکا ہوں کہ بس سرسری جو رہا. حج کا بڑا گہرا ربط بنتا ہے موت اور قیامت سے. ویسا ہی لباس، اسی انداز کا آدمی کا عرفات میں آنا، اسی طرح سے آدمی کا گڑ گڑا کے دعا کرنا. قبر میں بھی ہر آدمی توبہ کرے گا، قیامت میں بھی ہر آدمی توبہ کرے گا، جو عرفات میں ہم کرتے ہیں. قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، میدان مینا میں بھی 2 فرشتے آتے ہیں. روایت کو بہت مختصر کر کے بیان کرتا ہوں. 2 فرشتے آتے ہیں اور ان کا کام صرف یہ ہے کہ مینا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک
جتنے حاجی یہاں پہ موجود ہیں، اور آج کی رات زیادہ تر حاجی سوتے ہیں، کل پھر بھی ایکٹیویٹیز اتنی ہوتی، ہر ایک کا چہرہ دیکھتے ہیں. ایک فرشتے کا کام کہ اپنے ساتھ ایک لکھی ہوئی فہرست لے کر آئے، اور دوسرے کا کام ہے اپنے پاس ایک خالی کاغذ ہے اس کے اندر ایک فہرست بنائے. جو پہلا فرشتہ ہے وہ ہر ایک کے قریب جا کے اس کا چہرہ دیکھتا اور ایک بار اس کا نام اپنی لسٹ میں چیک کرتا جو اللہ نے اس کو دی ہے کہ اس سال 30 لاکھ میں کتنے لوگوں کا آج قبول ہوا. اس نے دیکھا نام ملا، کہا ہاضا حاجن، فوراً دوسرے فرشتے نے لکھ دیا. 2-4 چہرے اس کے بعد نظر آئے، اس نے کہا ہاضا لیسا بحاج، یہ حاجی نہیں ہے، اس کا نام ہی نہیں ہے خدا کی فہرست میں. دوسرے فرشتے نے اس کا نام نہیں لکھا. آج آدھی رات کے بعد سے لے کے فجر تک میدان مینا میں موجود تمام مرد اور عورت جو حج کے لیے آئے ہیں، آج ان کا رزلٹ آنے والا ہے، آج فیصلے کا اعلان ہونے والا ہے. آپ پڑے سو رہے ہوں گے، آج پتا چلے گا کس کا حج قبول ہے اور کس کا قبول نہیں ہے. ان کا قبول ہے جو یہاں سے یہ ارادہ کر کے جائیں گے کہ اے خدا، اگر تو نے ہمارا اتنا خیال کیا کہ ہماری ہر تمنا پوری کر دی، اپنے سارے احسان ہم کو دیے، تو کم سے کم ایک وعدہ ہم کر کے جاتے ہیں کہ آج کے بعد جان بوجھ کر تو کبھی تیری نافرمانی نہ کریں گے. یوں شیطان کبھی بہکاتے الگ بات ہے، جان بوجھ کر کبھی تیری نافرمانی نہ کریں گے. یہ گاڑی جو مینا کے میدان میں ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ جدہ ایئرپورٹ پہ منڈوائی جائے یا کراچی ایئرپورٹ پہ صاف کی جائے. یہ حجاب کی چادر جو آج ایک عورت کے سر پہ ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ جدہ ایئرپورٹ پہ یہ ہینڈ بیگ میں پہنچ جائے. تو آج یہ ارادہ کر کے سو رہے ہیں، نیت کر کے سو رہے ہیں، وقت انہی کا نام حاجیوں میں ہے. انہی کے لیے خدا کا یہ اعلان ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھنا، حدیث ہے نا، حاجی کے چہرے کو دیکھنا ایسا جیسے خانہ کعبہ کو دیکھنا. مگر اس کے لیے خواتین کے چہرے مت دیکھنے لگے. خانہ کعبہ بھی کبھی پردے میں چھپایا جاتا. تو اب آئیے آج یہ فیصلہ کرنا، اپنے فیصلہ کر کے ایک آخری بات یاد رکھیے. فیصلہ کرنے کے بعد ایک آخری بات یاد رکھیے، جو آج آپ اللہ سے عہد کر کے جائیں گے یہ مرتے دم تک ٹوٹنا نہیں چاہیے. جو مینا کے میدان میں آپ کی شکل، صورت، اعمال، کردار، عصمت ہو، قیامت میں بھی آپ اسی حالت کے اندر واپس آئیں. ایمان کے چاہنے والوں کی توبہ تو اتنی پکی ہوتی ہے، علی کے کلمہ پڑھنے والوں کی توبہ میں تو اتنی پختگی ہوتی. بھائی علی کے جانے والے ہیں نا، جس نے اگر دعوت ذیلشیرہ میں کہا نا ناصر یا رسول اللہ، میں آپ کا مددگار ہوں، تو کیسا آپ نے اس وعدے کو پورا کیا. خالی علی کی زندگی نہیں، جہاں جہاں تک علی کی اولاد گئی ہے اس دادا کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا جا رہا. رب کے مسائل یہیں سے ملے گا انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے یہ بات، عرفات سے لے کے مینا تک جو توبہ کی ہے، ایسا اس پہ ثابت قدم رہی ہے کہ جو آج آپ کی حالت ہوگی وہی آپ کی حالت مرتے دم تک رہے. بس آخری جملے اس لیے کہ یہ والا ماحول آج کل کراچی کا بن گیا، لاہور کا بن گیا، ہندوستان کے شہروں کا بن گیا، یورپ اور امریکہ کا تو تھا ہی. اور وہ کیا ماحول، بغداد، ہارون رشید کے زمانے کا بغداد، الف لیلا کا بغداد، عروس البلاد، تمام شہروں کی دلہن کرنے والا بغداد. جب دولت آتی، جب اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، آدمی کا دماغ خراب ہوتا، نعمت اللہ سے لیتا ہے، کام شیطان کی کرتا. چنانچہ بغداد ناچ گانے کا ماحول، شراب کا ماحول، جوئے کا ماحول، نمازوں کا تو مذاق اڑایا جا رہا، شریعت کو پاؤں تلے روندا جا رہا. اور حالت یہ ہے کہ اس بغداد میں ایک نوجوان جس کا باپ بغداد کا سب سے بڑا تاجر، اور وہ مرا، جوان بیٹے کو اتنی دولت ملی کہ ساری زندگی بھی اگر کوئی کام نہ کرے تو لاکھوں میں کھیلتا رہے. ویسی دولت آتی کہ بڑے کا سایہ سر پہ یہ نہیں ہوتا، سرپرستی، آدمی کھل کھیلتا. اب سوائے ناچو گانے، سوائے شراب اور رقص و سرور، سوائے جوئے اور حرام محفلوں کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا. یہاں تک کہ حالت یہ ہوئی کہ شام کا وقت ہے، سورج ڈوب چکا ہے، مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، مسجدوں سے اذان کی آواز بلند ہو رہی، اور اس کے گھر کی پچھلی گلی سے کوئی شخص گزر رہا، کنیز گھر کا کوڑا پھینکنے دروازہ کھولتی، دروازہ کیا کھلا تو ناچ گانے کی آواز آ رہی، رقاصوں کے
کہا کہ گھر کس کا ہے؟ سر سے بیٹھ کر حیرت سے دیکھا. ارے تجھے نہیں پتا یہ بغداد کے سب سے زیادہ پیسے والے آدمی بشر یا بشر دو طرح سے آیا ہے تاریخ کو. بشر کا گھر بغداد کا سب سے مالدار آدمی. جیسے آپ ڈیفینس کے علاقے سے گزرے کراچی کے فلاں سیٹ کی کوٹھی اور فلاں سرمایہ کی کوٹھی ہے یا فلاں صاحب کی کوٹھی, یہ تو سب سے بڑا سرمایہ دار. آنے والے نے عجیب سوال کیا, یہ بتا کہ یہ جس کی کوٹھی جس کا تو نام لے رہی وہ آزاد ہے کہ غلام ہے؟ اب تو عجیب حالت کری کہ میں نے بتایا یہ بغداد کا سب سے مالدار آدمی ہے, میرا آقا کسی کا غلام کیوں نہیں لگا؟ اس کے سینکڑوں غلام ہے, وہ آزاد ہے. آنے والے نے جملہ کہا اور آگے بڑھ گیا, کہا کہ ہاں طور طریقے اور لچھن بھی آزاد لوگوں جیسے ہی لگ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ حساب کتاب سے بھی آزاد ہے, خوف خدا سے بھی آزاد ہے, میدان قیامت سے بھی آزاد ہے. یہ کر کے آگے بڑھ گئے. کنیز گھر میں گئے. شرابی کا غصہ تو آپ کو معلوم ہے کتنا برا. ایک بار بشر کی نگاہ پڑ گئی, غصے کی حالت میں بلایا, کہا میں نے تجھے گھر کے کام کے لیے رکھا یا گلی میں کھڑے ہو کے لوگوں سے باتیں کرنے کے؟ اتنی دیر کے بعد کیوں آئے؟ خوف سے کانپتے ہوئے کنیز کہتی آقا ایک آدمی جا رہا تھا, اس نے ایسی بات کہہ دی میں برداشت نہیں کر سکی. تو کیا بات کہی؟ وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ غلام ہیں کہ آزاد. وہ شرابی شراب کے لگے میں کہا اچھا تو نے کیا کہا؟ تو میں نے یہ کہا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ حساب کتاب سے بھی آزاد ہے, خوف خدا سے بھی آزاد ہے, قیامت سے بھی آزاد. دیکھیں کبھی کسی کو پورا قرآن سنانے اثر نہیں ہو. ہم نہیں, رسول اللہ جن کو پورا قرآن رسول نے سنایا کتوں میں اثر ہوا. اور کبھی ایک چھوٹا سا جملہ کسی کو بدل دیتا. جو جملہ سنا ہے شرابی نے ایسا تیر کی طرح سینے میں پیوست ہوا, جہاں میں شراب ہاتھ میں تھا وہ اٹھا کے پھینکا اور گھر سے تیزی سے دوڑا کہ وہ آدمی کون ہے جس نے ایسی بات کہی, کہیں وہ غائب نہ ہو جائے. دیکھا گلی کے نکڑ پر یا کونے پر وہ آدمی جا رہا, دوڑ کے گیا اور اس کے پیروں میں گر پڑا اور کہا کہ تیرے اس جملے نے میری آنکھیں کھول دی. آج سے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں, آج سے میں اپنے آپ کو بدل دیتا ہوں, اور اس وقت اب جس حالت میں آیا ہوں مرتے دم کے تک اس حالت میں رہوں. لیکن تو ہے کون جس نے ایسا جملہ کہا؟ جواب دیا انا موسیٰ بن جعفر, میں امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. اب ایک واقعہ معجزات کی کتابوں میں لکھا ہے, لیکن اس دونوں کو ملانے والا ان کا لقب حافظ بھی موجود ہے. حافظ ان کا نام ہے بشر حافظ. حافظ جسے کہتے ہیں عربی میں جو ہمیشہ ننگے پیر گھومے, ننگے پیر. تاریخ میں یہ لکھا ہے معجزات کی کتابوں کہ بغداد کی گلیوں میں جن علاقوں سے بشر کا گزرنا ہوتا تھا وہاں کوئی جانور بھی غلاظت نہیں پھیلاتا. ایک ولی خدا یہاں سے جا رہا ہے ننگے پیر. ایک دن کوئی مومن کسی دوسرے شہر سے آیا بشر سے ملنے, رات کو پہنچا تھا, مسافر خانے سو گیا, صبح اٹھا وہاں جانے کے لیے, دیکھا گلی میں کھڑے ہوئے لوگ رو رہے ہیں. کیوں رو رہے؟ آج بغداد کے سب سے مقدس آدمی بشر کا انتقال ہو گیا. تمہیں کیسے پتا چل اتنی صبح؟ ابھی تو دروازے بھی نہیں کھولے میں ان لوگ. اشارہ کے دیکھو اب یہ گھوڑا یہاں سے گزرا, خلاصت کرتا ہوں. اگر بشر زندہ ہوتا تو بغداد کے کسی جانور میں یہ ہمت نہ تھی. یہ پہچان اس بات کی بنا کے مر چکا ہے, اور باقاعدہ جب گیا بشر کے مہینے میں تصدیق ہو. اتنا بڑا رتبہ کہ جانور تک احترام کرنے لگے. کسی نے پوچھا کیا ہے بشر؟ یا تو تمہاری حالت یہ تھی کہ قالین سے تمہارے پیر ناپتے تھے, اور یا ایسی سرزمین میں ننگے پیر چل رہے. کہا کہ ہاں, جب میں نے آقا اور مولا کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو اتنی تیزی سے دوڑ کے گھر سے نکلا تھا کہ چپل یا جوتا پہننے کا وقت نہ تھا, ننگے پیر تھا. اور آقا سے کہا تھا توبہ کیے اسی حالت میں مرتے دم تک رہوں گا. میں ڈر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو جوتا پہننا میرے اس وعدے کے خلاف ہو جائے کہ اپنی حالت کیوں بدلی ہے. جب توبہ کے وقت اس حالت میں تھا, مرتے دم تک اسی حالت میں رہنا چاہتا ہوں. امام نے انہیں بغداد میں اپنا نائب بنائے. ہم تو ایسے گناہگار بھی نہیں. اگر آج بھی آپ یہاں سچے دل سے توبہ کریں, خدا بندہ اب تک جو ہوا سو ہوا. آج ہمارا وعدہ ہے فرشتے ہمارے حد کو چیک کرنے آئیں کہ نہ آئیں, فرشتوں کے لیے نہیں مگر تیری بارگاہ میں جب توبہ
کو چھوڑا ہے, مینا میں شیطان کو مارا ہے, قربانی کر کے اپنے اندر کے شیطان کو ختم کیا ہے. پروردگارا قیامت تک اپنے عہد پہ رہیں گے. آج رات آپ کو اللہ سے یہ وعدہ کر کے جانا. اور توبہ کے وقت جو آپ کی کیفیت تھی, آپ نے حرام تو حرام, جب اللہ سے آپ توبہ کر رہے تھے حج میں, حرام تو حرام, حلال چیزوں کو بھی چھوڑ رکھا تھا. اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں کو ترک کیا تھا. شادی خود کتنی بڑی نعمت ہے. شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر کا حرام ہو گیا, جائز ہے. صیغہ نکاح سے جائز ہوا, رسول کی شریعت پہ جائز ہوا, خدا راضی نہیں اسے بھی ترک کر دیا. یہ خالی ایک لذت کے ترک کا نام نہیں ہے. یہ ان خواتین کے سوال کا جواب ہے, مولانا حجاب کرنا چاہتے شوہر نہیں مانتا. یہ ان مردوں کے سوال کا جواب ہے, مولانا گھر سے ڈشینٹینا نکالنا چاہتے بیوی نہیں مانتی. تم بیوی نے اسی میدان میں شوہر کو اپنے آپ پہ حرام کر لیا, اور تم شوہر نے اسی میدان میں بیوی کو اپنے آپ پہ حرام کر لیا. کیوں؟ حکم خدا کے لیے. حکم خدا کے آگے سارے رشتے قربان, حکم خدا کے آگے ساری لذتیں قربان, حکم خدا کے آگے سارے ویسٹرن انٹرسٹ قربان. یہ وعدہ جو آپ نے عرفات سے شروع کیا تھا, مینا میں اس طرح مکمل کریں, اے خدا مرتے دم تک تو میری حالت میں تبدیلی نہ پائے گا. قیامت میں بھی آؤں گا تو اسی حالت میں جو ہر میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں.